السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ وقال تعالی وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد لولدہ دعوت المسافر ودعوت المظلوم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پارے 2 اور پارے 15 کی دو آیتیں آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی، اور آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ ارشاد پڑھ کے سنایا گیا۔ ان دو آیتیں اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی رکھنی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور زندگی میں عمل میں بھی آ جائے، آمین۔ ان دو آیتوں میں اور اس حدیث پاک میں اللہ سے مانگنے کی اور دعا کی اہمیت بتائی گئی۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اللہ کو پکارنے کو دعا کہتے ہیں۔ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بقیہ ساری چیزیں چھلکے کے برابر ہے، عبادت مغز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چھلکا تو ہے ہمارے پاس، مغز غائب ہو گیا۔ ہم دعا نہیں کرتے، امام صاحب کی دعا پر بغیر سمجھے آمین کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں بیچارے کیا مانگ رہے ہیں، ہم کو پتہ تک نہیں ہے۔ وہ عربی کی کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ دعا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دعا پڑھنا ایسے جیسے کتاب دیکھ کر پڑھنا ہے۔ کچھ مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے اگر علماء ہوں تو ان کو عربی کا علم ہوتا ہے، قرآن حدیث کا ترجمے کا علم ان کو ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر سمجھ کے کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اور پیچھے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو عطا پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے دعا دو طرح کی ہے، ایک زور سے دعا کی جاتی ہے، ایک آہستہ دعا کی جاتی ہے، جس کو سری اور جہری کہتے ہیں۔ جہری دعا زور سے، سری دعا آہستہ۔ افضل دعا سری دعا ہے، یعنی آہستہ کی دعا افضل دعا ہے۔ سلام کے بعد، 5 نمازوں کے بعد ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، سب مل کر اجتماعی طور پہ اپنی اپنی ضرورتوں کی دعائیں مانگیں گے۔ اگر مجھے پیٹ میں درد ہے، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، اس کو دور کر دے۔ پیچھے بیٹھا ہوا مصلی ہے جس کے سر میں درد ہے، وہ کہے گا آمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مانگنا چاہتا ہے سر کے درد دور ہو جائے، میں مانگ رہا ہوں پیٹ کے درد کی دعا، وہ آمین کہہ رہا ہے سر کے درد کے لیے۔ ذرا سوچئے، جیسے کہاوت ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر، کوئی گڑگے کو مارے تو سر پکڑ لیا، اس کا دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مانگی نہیں جاتی ہیں، اور دعا مانگنا ہے اس کی بڑی تاکید حدیث میں ہے۔ فرمایا یہ مومن کا ہتھیار ہے، جیسے ایک فوجی کا ہتھیار اس کی بندوق ہوتی ہے، تیر تلوار اس کا ہوتا ہے، اسی سے وہ جنگ جیتتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے۔ تو ایسی ایمان والے کا ہتھیار وہ اللہ کے راہ میں وہ چلتا ہے، اللہ کو خوش کرا دیتا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کرا لیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرانے کا اور اپنے آپ پر جنت کو واجب اور جہنم کو حرام کرانے کا جو ذریعہ ہے،
ایک طرف عبادت ہے تو عبادت سے آگے بڑھ کر دعا کا درجہ ہے. دعا کے ذریعے سے وہ عبادت کو قبول بھی کرائے گا, اللہ کو راضی بھی کرائے گا. اس لیے قرآن کریم کے اندر بڑی تاکید اس کی آئی ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پارے 2 میں سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ سے اگر کوئی لوگ پوچھیں آپ سے اذا سألک عبادی اللہ کہاں ہے, آپ کہہ دیجئے انی فانی قریب, میرے بارے میں پوچھیں تو کہو وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. ما یلفظ من قول الا رقیب عتید. ما یلفظ من قول, قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ اللہ بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, جان کی جو رگ ہے اس سے زیادہ قریب اللہ ہے. ایک جگہ فرمایا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تخافت بها ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. فرمایا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, اللہ کو اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہہ کے پکارو, وہ اللہ اللہ ہے. اس کو کہو یا اللہ, کہو یا رحمان. اللہ سکھا رہے ہیں دعا کا طریقہ, مجھے کیسے پکارنا ہے. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. جیسے چاہے پکارو اس کو, اس کے تو 100 ہزاروں نام ہیں اس کے. قرآن میں اس کے صفاتی نام 9 پر 9 نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے تو کئی نام ہیں, جو جس تمنا جس چاہت کے ساتھ جس پیار سے اللہ کو بلائے گا اللہ اس کا جواب دیں گے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, چاہے زور سے پکارو آہستہ پکارو, وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. ابھی ہماری پکار پوری نہیں ہوگی جواب وہاں سے آ جاتا ہے. کہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دعا کی طاقت کو پہچانا نہیں ہے. چاہے ہم تراویح کی 20 رکعت پڑھ لیں, چاہے جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیں, دن کی 5 نمازیں پڑھ لیں, لیکن نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر اس نماز کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائیں گے. اسی لیے ہر نماز کے بعد حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں رکھی گئی ہے. دعا اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس عمل کو اللہ کے یہاں پاس کرانا ہے, آگے بڑھانا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی نماز بکھرے خیالات کے ساتھ جیسی بھی میں نے پڑھی ہے یا اللہ تو اپنے شائن شان قبول کر لے. اب اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, میرا بندے نے عبادت بھی کی عمل بھی کیا, اب اس کے بعد بندہ عاجزی کر رہا ہے. یا اللہ میں جیسے تیری شان تھی, یہ نماز کا جیسا مقام تھا, میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, ٹوٹے پھوٹے انداز سے میں نے پڑھ لی. اگر کوئی دعا کے بغیر کیے بغیر چلا گیا مطلب ہے کہ وہ لاپرواہی کر رہا ہے, اس کو عمل کی کوئی پرواہ نہیں. میں نے عمل کر لیا, یا اللہ یہ میرا احسان ہے تیرے اوپر, نعوذ باللہ. وہ دعا کا مطلب یہ کرنے کے بعد اللہ کیا گڑ گڑانا, یا اللہ میں نے کیا ہے, قبول کرنا نہ کرنا تیرے بس کی بات ہے, تو قبول کر لے میرا کچھ بن جائے گا, تو قبول نہ کرے تو پھر تو میں کہاں جاؤں گا. کہا کہ اسی لیے دعائیں رکھی گئی حد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعا بتائی. کھانے سے پہلے دعا, کھانے کے بعد دعا, کھانے کے درمیان دعا, کھانے میں پہلے دعا بھول جائے تو پڑھنے کی دعا, پانی سے پہلے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, دودھ کی دعا, سونے کی دعا, اور سوتے سوتے درمیان میں آدمی بے چین ہو کے اٹھ جائے, کوئی برا خواب دیکھ کر یا بے چین ہو کر اٹھ جائے, تاکہ اس وقت بھی دعا, سو کر اٹھتے ہی دعا, بیت الخلاء کے لیے جا رہا ہے دعا, باہر نکل رہا ہے دعا, نہانے کے لیے جا رہا ہے, وضو کے لیے جا رہا ہے, بیت الخلاء ضروریات کے جا رہا ہے, یہاں تک کہ بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, کہا کہ دعا مانگو اللہ سے. کپڑے پہن رہے ہیں دعا, کپڑے نکال رہے ہیں دعا, سفر میں جا رہے ہیں دعا, سفر سے واپس آ جائیں دعا, گھر میں جانا ہے دعا, گھر سے باہر نکلنا ہے دعا, شادی ہو گئی, نئی نویلی دلہن ملی ہے, کہا کہ دعا کرو, نئی سواری خریدی ہے دعا مانگو, نیا دکان خریدا ہے, نیا گھر ملا ہے, آکے اس کی دعائیں بتائی گی. پوری زندگی ہماری دعاؤں سے جڑی ہوئی ہے. ہم ہیں کہ دعاؤں سے بالکل بے نیاز ہو گئے, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اسی لیے قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, بہت اہمیت ہے اسلام میں. جو بندہ مانگتا ہے اللہ اسی سے خوش بھی ہوتے ہیں. دنیا والے مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں,
اللہ وہ ذات ہے نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا والے مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. دنیا والے سب محتاج ہیں, میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. محتاج کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کی کیا زندگی بنائے گا؟ ہم سب فقیر ہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء, قرآن کہتا ہے اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. اسی لیے تو خالی ہاتھ مر کے جاتے ہیں. خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے. جو کچھ کمائے سب چھوڑ کے جائیں گے. ہاتھ میں انگوٹھی ہو, کان میں کرن بھی اگر ہو, سب کھینچ لیا جائے گا. اگر سونے چاندی کا دانت بھی ہو وہ بھی توڑ لیا جائے گا. کچھ ساتھ میں نہیں لے کے جائیں گے. اسی لیے فرمایا قرآن میں واللہ الغنی انتم الفقراء, اللہ غنی ہے, وہ مالدار ہے, وہ سقی ہے, تم فقیر ہو, بے حیثیت ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی حیثیت کا اندازہ اس سے لگا لو. جب آئے تھے خالی ہاتھ, جسم پہ کپڑا تک نہیں تھا تمہارے پاس. جب جا رہے ہو لوگ عزت احترام میں کپڑا پہنا دیتے ہیں, ورنہ تمہاری حیثیت اتنی ہے مرنے کے بعد تم تو سڑنا گلنا ہے. تم کو اٹھا کے یوں پھینک دیا جاتا جیسے کسی جانور کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے, ان چیزوں کو توجہ دیں گے, یقیناً مانگنے کا مزہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات مانگتے تھے اللہ سے. ایک دفعہ گھر تشریف لائے, حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی, ہماری طرح 2 منٹ 1 منٹ کی نماز نہیں. حضور کی لمبی نمازیں. عشاء کے بعد رکعت باندھتے تو فجر کی اذان پر ہے تو بلال آ کر آواز دیتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, تو حضور سلام پھیرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, اتنا لمبا سجدہ. اب عائشہ کو شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے آقا اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے, جسم میں حرکت بھی نہیں ہے. ہماری طرح کھجاتے ہماری جو نماز ہے, حضور کی نماز ایسی نہیں تھی. وہ اللہ سے ایسا رشتہ ان کا جڑتا تھا. اب عائشہ کو ڈر ہونے لگا کہیں حضور کی روح تو نہیں نکل گئی سجدے میں. آہستہ سے پیر ہلا کے دیکھا تو پیر ہلا تو اطمینان ہو گیا, ابھی زندہ ہے. دعا کا مزہ تو انہوں نے چکھا ہے. وہ مزہ ملا تو اسی لیے امت کو دیا کہ جس مزے کو میں نے اللہ سے لیا ہے دعا کا, وہ مزہ میرے امت کے مسلمانوں تم بھی وہ مزہ لے لو. دعا ہی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. دعا کے بغیر کوئی کسی بندے نے آج تک اپنا مسئلہ حل نہیں کیا. ارے اسی لیے تو لوگ دعا میں کیوں روتے ہیں, کیوں منتیں کرتے ہیں, کیوں اللہ کو مناتے ہیں, کیوں؟ معلوم یہ ہے ہمارا ایمان یقین یہ ہے وہی سب کی بگڑی بناتا ہے. وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے, وہی مشکلوں کا آسان کرنے والا, اٹکے کاموں کو بنانے والا, بگڑے کاموں کو سدھارنے والا, بیماروں کو صحت دینے والا, بے اولادوں کو اولاد دینے والا, بے روزگاروں کو روزی دینے والا, بھوکوں کو کھلانے والا, پیاسوں کو پلانے والا اور ننگوں کو پہنانے والا, زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے والا. اسی یقین کے ساتھ ہی تو ہم مانگتے ہیں, ورنہ کیا ضرورت تھی ہمیں مانگنے کی؟ خدا کے علاوہ کوئی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. نہ سر کا درد دور کر سکتا ہے, نہ اندر کی سانس باہر, نہ باہر کی سانس کو اندر لا سکتا ہے. یہی تو بات سمجھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو. اور حضرات صحابہ اتنا دعائیں مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر 1000 کا لشکر کھڑا ہے, 313 صحابہ ہیں میدان میں. پہلی جنگ تھی اسلام کی. 13 سال مشکلیں مکے میں جھیلنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے, ایک ہی سال کے بعد پہلی جنگ ہوئی. کفار نے سوچا یہ مسلمان یہاں سے تو چلے گئے, لیکن مدینے کو انہوں نے اپنا گڑھ بنا لیا, اڈا بنا لیا ہے. اگر وہ جڑ پکڑ لیں گے تو پھر تو اسلام غالب آ جائے گا. چلو کیوں نہ ہو صفحہ ہستی سے, زمین سے ان کو مٹا کے رکھ دیں گے. کافروں کا پلان جیسے آج فلسطین میں اسرائیل کا جو پلان ہے, مسلمانوں کو غزہ کو میاپ ہی سے مٹا کے رکھ دینا ہے. آئندہ ڈھونڈے تو نہ ملے کہ غزہ کبھی تھا, حماس کبھی تھا. اسی لیے تو اتنی بمباری وہ کر رہا ہے. تو یہ جو آج جو کر رہا ہے, ان کے باپ داداؤں نے بدر کے میدان میں وہی کام کیا تھا. کفار کے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, پتہ نہیں کیسے کیسے سورما قسم کے جو لوگ تھے, لیڈر قسم کے لوگ تھے, جو چودھری قسم کے لوگ تھے, سب وہاں جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان سے پہلے حضور نے نشان لگایا کہ یہاں ابو جہل مر کے گرے گا, یہاں فلاں مرے گا, یہاں فلاں مرے گا, وہاں فلاں مرے گا. حضور نے جو نشان ڈالا
सीरत की किताबों में लिखा है 1 इंच ना वो आगे बढ़ा ना 1 इंच पीछे आया। मैदान तो बन गया, सफ़ें तैयार हैं, लेकिन अल्लाह की मदद के बगैर ना जीत मिल सकती है ना और कोई मदद आ सकती है। अल्लाह अल्लाह है। हुजूर पहुंचे अपने छोटे से छप्पर में। एक हिस्सा हुजूर का जो टेंट लगाया गया था, जिसको अरबी में आरीश कहते हैं, आज भी वो मैदान में जो मस्जिद आरीश वहाँ पर मौजूद है, जंगे बदर के उस मैदान में, उधर वो बॉडी है कि जिसमें काफिरों को वहाँ डाल दिया गया था। उसके करीब में जो मस्जिद है वही मस्जिद आरीश है, जहाँ हुजूर का जो छप्पर लगाया गया था। हुजूर वहाँ अंदर बैठकर नमाज और दुआएं कर रहे थे। उस जगह को यादगार के तौर पर आलीशान मस्जिद बनी हुई है। हुजूर अंदर पहुँचे, सजदे में गिर गए और कहा, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हादिहिल इसाबा, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हादिहिल इसाबा, इन तुहलिक ला ताबुद अबदा। हुजूर ने क्या फरमाया? एक ऐसी गरजदार दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाह का अर्श हिल के रह गया, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई। फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, ऐ अल्लाह अगर ये 313 सहाबा की जमात दुनिया से ख़त्म हो गई, क्योंकि 1000 का लश्कर है सामने, इनके पास हथियार भी नहीं है, अगर ये ख़त्म हो गए, ला ताबुद अबदा, इस ज़मीन पर कोई इबादत करने वाला पैदा नहीं होगा। और हुजूर ने उस वक्त अल्लाह की मदद को जो मांगा, हज़ारों फरिश्ते उतरे थे उस वक्त। हजरत सहाबा फरमाते हैं, हम तलवार लेके सामने वाले के पास पहुंचते, अभी तलवार गर्दन के पास भी ना पहुंचती, उधर गर्दन नीचे गिर चुकी होती थी। और सहाबा का मजमा मैदान जंग में लड़ रहा है, तकबीरों की आवाज आ रही है कहीं से, अल्लाह अकबर की। सहाबा इधर उधर देखते, सामने लाशों की लाश पड़े हुए थे। जंग के मैदान के बाद जो कारगुजारी ली गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बाज रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुआ का असर है, अल्लाह ने हजारों फरिश्तों को उतार दिया था। सहाबा ने फरिश्तों की आवाजें सुनी हैं और गर्दनें कटती अपनी आंखों से देखा है। ये उस दुआ का असर था जिसको दुआ कहते हैं। वो दुआ की हमारे पास कोई हैसियत, कोई औकात हमारे पास नहीं। एक दुआ ने जंग का नक्शा बदल दिया। 313 सहाबा, 1000 का लश्कर, वो भी लश्कर जर्रार जिसे उर्दू में कहते हैं, ऐसा लश्कर जो ट्रेनिंग लिया हुआ हो, जिसके पास हर किस्म का हथियार मौजूद है और उसके जिस्म पर लोहे की ज़िरे मौजूद हैं, लोहे की जैकेट पहने हुए हैं और सर पे लोहे की हेलमेट पहने हुए, किसी भी तरीके पर जख्मी तक नहीं हो सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी 70 काफिरों को मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया। उसमें अबू जहल जैसा सूरमा किस्म का लीडर था। उन सब को उठा के उस बॉडी में डाल दिया गया। आज भी वो बॉडी उस मस्जिद आरीश के बिल्कुल सामने मौजूद है, जिसमें पत्थर पड़े हुए, बड़े बड़े गुण गए हुए लोग हैं, वो देखे होंगे। अल्लाह हम सबको वहाँ पहुँचा दे, बार बार पहुँचा दे, आमीन। मैं दुआ पे बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी की एक दुआ जंग का नक्शा बदल के रख दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हम सब ने बार बार इस नाम को सुना है, बुखारी शरीफ। ये किताब हमने देखी तो ना सही, लेकिन नाम तो बार बार सुना है हमने, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ। तो कुरान मजीद के बाद हदीस की सबसे बड़ी किताब जो है उसको बुखारी शरीफ कहते हैं, और उसमें हजारों अहादीस हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा फरमाई है। और इतनी मुअतबर किताब है कि कोई आलिम जब तक वो किताब नहीं पढ़ता आलिम नहीं बन सकता। आलिम बनने के लिए उस किताब को पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसको मौलाना कहते हैं। हदीस की सबसे बड़ी, सबसे सही हदीसें उसमें जमा हैं, हजारों के अहादीस हैं। तो वो इमाम बुखारी जिन्होंने उस किताब को लिखा, उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, और उनको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जब वो पैदा हुए चंद दिनों के बाद वो अंधे हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। अब एक बच्चा जो सेहतमंद पैदा हुआ हो अचानक बीमार हो जाए, वो भी ऐसी बीमारी कि जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, अंधेपन का इलाज नहीं है। आंख में कुछ खराबी आ जाए तो इलाज जरूर है, लेकिन आज तक किसी ने अंधे को बीना नहीं बनाया। माँ बहुत परेशान है, मेरा नन्हा सा बच्चा 2, 4 या 5 साल का बच्चा नाबीना बन गया, अंधा बन गया। मेरी तो बड़ी तमन्नाएं थी, मेरा बच्चा बड़ा होगा, आलिम दीन बनेगा,
قرآن کا مفسر بنے گا, حدیث کا ماہر بنے گا, دنیا کو حضور کے علم سے چمکائے گا, سنتوں کا بول بولے گا اور دین کی محنت کو سارے عالم میں پھیلائے گا. ماں ہوتی ہے, ماں کی تمنائیں آرزویں بہت ہوتی ہیں. کاش ہمارا نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کی نیک تمناؤں کی لاج رکھ لے تو یقیناً ان کی دل کی دعائیں وہ لے گا, ورنہ تو آج مائیں بد دعا دینے میں پیچھے نہیں ہیں. آج دعائیں کم لے رہے ہیں, آج بد دعائیں زیادہ, کیونکہ ہماری قوم کو ماں باپ کا چہرہ پڑھنا نہیں آیا آج تک. ہم سمجھ رہے کتاب پڑھنا ضروری ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کتاب نہیں, ماں باپ کا چہرہ پڑھو. آپ میرے ماں باپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے, میرے ماں باپ کی خواہش کیا ہے مجھ سے, کیا میرے ماں باپ میرے 4 کوڑیوں کے محتاج ہیں, کیا میرے ماں باپ 4 پیسوں کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں. چاہے تم دنیا کا کتنے بڑا عہدہ حاصل کر لو, لیکن تمہارے ماں باپ تمہیں ضرور پال کے دکھائیں گے ہم ماں اور باپ ہیں. تمہاری ڈگری تو مجھے مبارک ہو, یہ ہماری محنت کی جو کمائی ہے اس سے ہم تمہیں پال بھی سکتے ہیں. ماں باپ کبھی بچوں کی مال دولت کے محتاج نہیں بنتے. ماں باپ کا چہرہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی خواہشیں, ماں باپ کی تمنائیں کیا ہیں, وہ ہم سے کیا امیدیں رکھے ہوئے ہیں. جب سے ماں نے جنم دیا, جب سے باپ نے بچے کو گود میں اٹھایا, تب سے ماں اور باپ کی جو خواہشات و تمنائیں تھی, کاش ہم ان ماں باپ کی ان خواہشوں کو پورا کرتے. وہ دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے, کہتے کہ مولا میرے بچوں سے تو راضی ہو جا. بس جو بھی آج دنیا میں ترقی کیا ہے وہ ماں کی دعا ہی سے جو کچھ بھی ملا ہے دنیا میں, چاہے وہ علم ملا ہو, چاہے دین ملا ہو, چاہے اعمال ملے ہوں, چاہے اللہ کی قبولیت ملی ہو, یا تو ماں کی دعا یا تو باپ کی دعا. تیسرے نمبر پہ دوسروں کی دعائیں ہیں. آپ کبھی دوسروں کو پہلے نمبر پہ نہیں لا سکتے, اسی لیے پہلا نمبر اللہ کا ہے, دوسرا رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا درجہ ماں اور باپ کا ہے, چوتھے نمبر پہ استاد آتا ہے جس نے تم کو علم دے کر اس لائق اور قابل بنایا. استاد کا تو بڑا احترام ہم کرتے ہیں, ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. استاد کے سامنے ادب سے زبان سے بات تک نہیں نکلتی, لیکن ماں باپ سے سینہ تان کے بات کرتے ہیں. یہ کہاں کی جرت ہے؟ خدا نے تو استاد کو چوتھے نمبر پہ رکھا, تیسرے نمبر کے بارے میں فرمایا یہاں جنت ہے, جنت کا دروازہ ہے. استاد کے بارے میں نہیں فرمایا استاد جنت ہے, جنت یہاں ہے. کاش ہم ان چہروں کو پڑھ لیتے. ہزاروں کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, چہرے ہم نے نہیں پڑھے. تو امام بخاری کی جو والدہ تھی, مختصر قصہ عرض کر رہا, وقت ہو رہا, ان کی تمنا تھی کہ میرا بچہ ایسا بنے کہ اس کے ذریعے سے سارے عالم میں دین اور علم پہنچے. لیکن آنکھ ہی نہ ہو تو پھر علم کیا سیکھے گا؟ اس زمانے میں وسائل نہیں تھے علم سیکھنے کے. آنکھ کا اندھا ہونا اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا اس کے لیے اندھیری ہے. پھر تو دل اندر سے دل مچل رہا ہے, کاش میرے بچے کی آنکھیں واپس آ جائیں. اب ماں نے جو دعائیں مانگی, 3 دن گزرے تھے, گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی ہے کہ مولا میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے. ماں ہوتی ہے, وہ اپنے لیے نہیں مانگتی, وہ بچوں کے لیے مانگتی ہے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا اگر ماں کبھی کروٹ بھی بدلتی ہے تو کروٹ بدلتے ہوئے بھی اپنے بچے اور بچی کے لیے دعا مانگتی ہے, یا اللہ میرے بچوں کی قسمت جگاتے ہیں. ماں باپ وہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ ارے محمد کی والدہ کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں میرے بچے سے بڑی تمنائیں میں رکھتی ہوں, لیکن میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلے گی. اب میری آرزوؤں کا کیا ہوگا, میری تمناؤں کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی نہیں تو اس کو کیا مل پائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیری دعائیں رنگ لائی ہیں, اللہ نے تیرے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. صبح اٹھ کے دیکھا تو بچہ ماں کو لپک کر بھاگ کے آیا. ماں نے کہا کہ بیٹے تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ہاں امی جان میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. وہ بچہ تھا کہ اللہ نے جس سے اتنا بڑا کام لیا. قرآن کے بعد ساری دنیا میں سب سے بڑی کتاب اگر کوئی ہے اسلام کی, وہ بخاری شریف ہے. دعائیں ایسے رنگ لاتی ہیں. ماں کی ایک دعا نے, جو دنیا کی کوئی ڈاکٹر مل کے اس روشنی کو آنکھوں کی نہیں لا سکتا تھا, اس روشنی کو واپس کس نے لایا؟ ماں کی دعا نے لایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا ان کو, ساری دنیا جانتی ہے, ساری امت پر ان کا احسان ہے. ہزاروں حدیثیں حضور کی یاد کر کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. وہ جب بھی حضور کی باتیں گھر میں جا کے سناتے,
ان کی امی اسلام نہیں لائی تھی, حضور کو برا بھلا کہتے تھے. ابو ہریرہ دل میں کھڑتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ماں حضور کے خلاف کہے خدا کا عذاب میری ماں پہ نہ اتر جائے. ماں ماں ہوتی ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو, چاہے پردے میں رہتی ہو چاہے بے پردہ ہو. بچہ تو مچلتا ہے جو دیندار ہوتا ہے, کاش میری امی جان اچھی بن جائے, نیک بن جائے. ہر بچے کی تمنا ہوتی ہے. ان کی بھی تمنا یہ تھی کہ میری ماں موت سے پہلے اسلام میں آ جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں میری ماں جہنم میں جلے, مجھے سکون کہاں ملے گا. ایک دن گھر میں پہنچے, حضور کی کچھ باتیں جو اچھی تھی دل کو اثر کر گئی, وہ باتیں سنانے لگے. تو ان کی امی نے کچھ برا بھلا کہا نبی کی ذات کو. حضرت ابو ہریرہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. چہرہ بدلا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیوں چہرے کا رنگ فق پڑا ہے, رنگ بدلا ہوا ہے. کہ حضور میری امی کے لیے دعا کر دی. شکایت نہیں کی ماں کی. دیکھیے اس سے ایک بڑا نقطہ سمجھ میں آتا ہے, گھر کا راز گھر میں ہونا ہے, گھر کی باتیں باہر نہیں بتانا ہے. ماں نے جو کچھ برا کہا کس کو کہا ہے, حضور کو کہا, لیکن حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی شکایت ابو ہریرہ نے نہیں کی. گھر کی باتیں باہر کہیں نہیں جا سکتی, اور نہ تو پھر بازار کی باتیں حوالے ہو جاتی ہیں, گھر کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. کہا کہ کیا بات ہے, کہا کہ حضور میری امی کے لیے دعا کر دیجئے. حضور ہاتھ اٹھائے کہا اللہم اہدی ام ابو ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے تھے, ابو ہریرہ وہاں سے بھاگو. ابو ہریرہ ایک نیک انسان تھے, ہمیشہ حضور کے دربار میں پڑے رہتے تھے. صحابہ نے ان کو بھاگتے کبھی نہیں دیکھا تھا, آج بھاگ رہے ہیں. جو صحابہ مدینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ جلدی جاتا ہے یا حضور کی دعا جلدی پہنچتی ہے. اللہ اکبر. حضور کی دعا جلدی پہنچی ہے, ابو ہریرہ جلدی جاتا ہے. گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا ماں مہری میں نہا رہی ہے. انتظار کیا, بے چین تھے, کیا ہوگا کیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے کلمہ پڑھنے سے پہلے میری ماں کی موت نہ آ جائے. اب اندر سے ماں نے کہا کہ بیٹے انتظار کرو, میں آ رہی ہوں. ابو ہریرہ باہر, ماں آئی کپڑے نہا کے کپڑے پہن کے, دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ بیٹے مجھے کلمہ پڑھا تھا. اللہ, یہ ابو ہریرہ کی دعا کا یہ اثر ہے, ان کی تڑپ نبی کی دعا. انہوں نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اپنی ماں کی ہدایت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ کی امی جان مسلمان ہو گئی, اللہ ان کی خبروں کو کروڑوں رحمت عطا فرما دے. تو یہ ساری باتوں سے مجھے خلاصہ ہی بات عرض کرنا ہے کہ دعا بڑی طاقتور چیز ہے, لیکن ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے, اور دعا مانگنے کا جس کو چسکا لگ جاتا ہے وہ اتنا مانگتا ہے کہ پھر تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے اس کو. لہذا اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے جمعہ عرض کی جائیں گی. دعا کی عظمت, دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.